وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ مومنون آیت نمبر 17 حصہ دوم آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم اپنے مقصد تخلیق سے غافل ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ۔ اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر کرۂ ارضی کے گرد فضائے بسیط میں نظام کائنات کی حفاظت کے لیے 7 راستے یعنی 7 مقناطیسی پٹیاں یا میدان بنائے ہیں، اور ہم کائنات کی تخلیق اور اس کی حفاظت کے تقاضوں سے بے خبر نہ تھے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ اور ہم ایک اندازے کے مطابق عرصہ دراز تک بادلوں سے پانی برساتے رہے، پھر جب زمین ٹھنڈی ہو گئی تو ہم نے اس پانی کو زمین کی نشیبی جگہوں میں ٹھہرا دیا جس سے ابتدائی سمندر وجود میں آئے، اور بے شک ہم اسے بخارات بنا کر اڑا دینے پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ پھر ہم نے تمہارے لیے اس سے درجہ بدرجہ یعنی پہلے ابتدائی نباتات، پھر بڑے پودے، پھر درخت وجود میں لاتے ہوئے کھجور اور انگور کے باغات بنا دیے، مزید برآں تمہارے لیے زمین میں اور بھی بہت سے پھل اور میوے پیدا کیے، اور اب تم ان میں سے کھاتے ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ۔ اور یہ درخت زیتون بھی ہم نے پیدا کیا ہے جو طور سینا سے نکلتا ہے، اور تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں بھی غور طلب پہلو ہیں، جو کچھ ان کے شکموں میں ہوتا ہے ہم تمہیں اس میں سے بعض اجزاء کو دودھ بنا کر پلاتے ہیں،
اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فوائد ہیں اور تم ان میں سے بعض کو کھاتے بھی ہو۔ وعليها وعلى الفلك تحملون، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار بھی کیے جاتے ہو۔ سامعین کرام، سورہ مومنون ہے، آیت نمبر 17، اور اس پہ ہم گزشتہ سبق میں بھی اس پہ بات کر چکے ہیں، اور ابھی بھی جاننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دونوں مضامین جو گزرے ہیں سامعین کرام، جو انسان کی تخلیق کا مرحلہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مراحل اس کے بیان کیے، اور اب اللہ تعالیٰ آفاقی دلائل جو ہیں یعنی کائنات سے دلائل جو ہے وہ ہمیں عطا کر رہے ہیں۔ ایک بات جو ہے سامعین کرام نوٹ کر لیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور ایک آفاقی کتاب بھی ہے۔ یہ تو کلام الہی ہے نا جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور ایک آفاقی کلام ہے، یعنی صحیفہ فطرت ہم اسے کہتے ہیں، صحیفہ فطرت۔ تو یہ دونوں اس کے مضامین ایک ہی ہیں سامعین کرام، یعنی اس سے آپ نتائج دلائل جو ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ دلائل دے رہا ہے آفاق سے، آفاق اور انفس سے دلائل دے رہا ہے۔ پہلے یعنی اس سے پہلے جو مضمون تھا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، انسان کو میں نے مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، ثُمَّ جَعَلْنَا النُّطْفَةَ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ۔ تو وہ آفاق، اب یہ انفس کی پہلے بات کی اللہ تعالیٰ نے، توجہ کریں تھوڑی سامنے، انفس کی بات کی گزشتہ سے پیوستہ سبق میں، اور اب جو ہے گزشتہ سبق اور یہ آفاقی باتیں بیان ہو رہی کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ۔ یہ سارا آپ نے ابھی جو ترجمہ پڑھا اور مضمون پڑھا تو یہ وہی ہے سامعین کرام، آفاقی دلائل ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، کلام ہے، اس کے دلائل جو ہیں یہ آفاقی دلائل ہیں، اور یہ ہر ایک کو معلوم ہوتے ہیں۔ یعنی قرآن میں جو لکھا ہوا ہے سامعین کرام، اس کے لیے کسی یونیورسٹی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دلائل آپ کو آفاق اور انفس سے دے رہا ہے۔ جو ایک بغیر پڑھا لکھا یونیورسٹیوں کالجوں میں بغیر پڑھا لکھا آدمی بھی یہ جان سکتا ہے کہ ہاں ایسا ہے۔ جیسا کہ انفس کے جو دلائل ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے انسان کو اس کے تخلیق کے مراحل بیان کیے، اور کہ دیکھو یہ تخلیق میں کر رہا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ ایک جاہل آدمی بھی وہ دیکھ رہا ہے کہ بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں مختلف طریقوں سے بنا کے ایک آخر میں ایک بچے کی صورت میں باہر آ جاتا ہے، اور آپ اس کو پھر خوشیاں مناتے ہیں، لڈو بانٹتے ہیں، جو بھی ہے۔ اب آفاقی دلائل ہیں سامعین کرام، آفاقی دلائل ہیں، اور اس سے بھی میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو 3 مضامین ہیں، جو 3 بنیادی مباحث ہیں قرآن پاک کی، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے۔ توحید کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مقصود ہے، محبوب ہے، معبود ہے اور مطلوب ہے، یہ توحید ہے۔ رسالت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ آپ کو کون بتائے گا؟ وہ رسول بتائے گا، اور رسول آپ کو ایک عملی نمونہ بھی پیش کرے گا۔ پھر آخرت جو ہے، اس کا نتیجہ جو ہے وہ توحید اور رسالت اگر کسی نے مانی یا اس سے انکار کیا سامعین کرام، اس کا نتیجہ اس دنیا میں بھی جزوی طور پہ اور آخرت میں تو کلی طور پہ اس کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک ٹولی جنہوں نے توحید اور رسالت کو مان کے اس کے مطابق زندگی گزاری تو وہ جنتی ہیں۔ اولئک هم الوارثون، ہم پڑھ چکے ہیں، الذین یرثون الفردوس۔ لیکن اگر کسی نے توحید اور رسالت سے انکار کر دیا تو ظاہر ہے کہ پھر وہ آخرت کو بھی نہیں مانے گا، اور جس نے اس طریقے سے من چاہی زندگی گزاری، دنیا ہی کو اپنا مقصود و مطلوب و محبوب بنا لیا، تو آخرت میں وہ پھر دنیا میں بھی اس کی زندگی تنگ و ترشی سے گزرے گی، اور یقینی نتیجہ جو ہے آخرت میں ہولناک عذاب
دردناک عذاب اس کو سہنا پڑے گا دوزخ میں. سامعین کرام، تو اب سامعین کرام میں آتا ہوں اپنے مضمون کی طرف. اللہ تعالیٰ نے یہ انفسی دلائل تو بیان کر دیے انسان کے اندر کے، اور اب یہ آفاقی دلائل ہیں. اب سامعین کرام تھوڑی سی اگر آپ توجہ دیں اور بالکل ذہن کو فارغ کر لیں اور میری یہ بات سنیں تو انشاءاللہ ذرا جلدی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، ورنہ آپ کے سر سے گزر جائے گی کہ اس نے کیا کہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ ہمارے لیے یہ دنیا بنائی ہے، ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ میں کوئی اور الفاظ نہیں کہہ سکتا. یہ دنیا، یہ کائنات، یہ وسیع اور عریض کائنات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اور آپ کے لیے بنائی ہے. یہ اتنا بڑا انتظام کیا ہے. انسانیت کی ابتدا تو ابھی ہوئی ہے، اور یہ کائنات کی تخلیق کے جو مراحل ہیں اس میں تو اربوں سال لگ گئے ہیں. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے ہاں وقت کی کوئی ایسی وہ نہیں ہے. تو یہ تمام کائنات آپ دیکھیں جس کی طرف اللہ تعالیٰ آج پہلی آیت میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، میں نے پیدا کیے ہیں تمہارے اوپر 7 طبقات. یہ اب سائنسی اور وہ مضمون ہے سامعین کرام، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زمین پہ میں نے ایک ڈھال سی بنا دی ہے، اور یہ تمہاری حفاظت کے لیے میں نے ایک ڈھال. اور یہ بات سائنسی طریقے سے تو بالکل صحیح ہے. ہزاروں شہاب ثاقب روزانہ زمین کی طرف آتے ہیں، لیکن وہ فضا میں تحلیل ہو جاتے ہیں اس ڈھال کی وجہ سے. یہ قرآن میں وہ آیت مجھے یاد نہیں ہے، لیکن باقاعدہ یہ بیان ہے کہ حفاظت کے لیے. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ. تو یہ کائنات جو ہے وسیع اور عریض کائنات، جس کی آج تک میں آپ اور یہ سائنسدان آج تک اس کی انتہا نہیں معلوم کر سکے، اور دم بدم اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. سامنے کرم نئے نئے کرے بن رہے ہیں اور کہکشائیں وجود میں آ رہی ہیں، اس سے ہم واقف نہیں ہیں، لیکن وہ سلسلہ تخلیق جو ہے وہ جاری ہے. سامنے کرم اس کی حکمت اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. تو بہرحال پہلے میں کوشش کرتا ہوں سامعین کرام کہ آسانی سے آسان الفاظ میں یہ مضمون میں بیان کر دوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا ہے، اور اس کام کا نتیجہ کیا ہے یہ ہمارے سامنے نہیں آ رہا. کام کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک وسیع اور عریض کائنات پیدا کر دی ہے، اور اس میں کرہ جس میں ہم بس رہے ہیں، یہ کرہ خاص طور پہ ہمارے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. زندگی ابھی تک آپ دیگر کروں میں زندگی کے آثار، کوئی ایک کرہ آپ کو نہیں معلوم ہو سکا آج تک کہ اس میں زندگی کے آثار آپ کو ملے ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں نا میرے بات؟ کوئی کرہ نہیں ملا. اب یہ کرہ جو ہے کرہ ارض، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ارض کہا ہے، زمین، اس پہ ہماری زندگی کے اسباب اللہ تعالیٰ نے مہیا کر دی ہیں، جس کی طرف اللہ تعالیٰ یہاں اشارہ بھی کر رہا ہے کہ بھئی میں نے پانی نازل کیا ہے، ٹھیک ہے، آسمان ہے اس سے آپ کی حفاظت فرمائی ہے، یہاں پانی میں نے نازل کیا ہے اور اس کو اس میں ٹھہرا دیا ہے، اور اگر میں نہ چاہوں تو پانی نہیں ہوگا، اڑ جائے گا. لیکن اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے مختلف قسم کے باغات، کھجوروں کے بھی ہیں، انگوروں کے بھی ہیں، اور لکم فیہا فواکہ کثیرۃ ومنہا تأکلون، بہت سے مزید آپ دیکھ لیں ہزاروں قسم کے پھل ہیں. سامعین کرام عقل دنگ رہ جاتی ہے، کیا رنگ ہے، کیا ذائقے ہیں، کیا صورت ہے، اور عقل دنگ رہ جاتی ہے. سامعین کرام اس کے کیا ذائقے ہیں، اور یہ سب اس کی بنیاد کیا ہے؟ مٹی ہے اور پانی. اسی مٹی سے آپ کا تربوز بھی اگ رہا ہے اور خربوزہ بھی اگ رہا ہے، اور گرما بھی ہے اور سردہ بھی ہے، ہر ایک کا ذائقہ الگ. اسی مٹی اور پانی سے آم بھی ہے، الوچا بھی ہے، خوبانی بھی ہے، اسی سے کھجور بھی ہے اور انگور بھی ہیں، انار بھی ہے، زیتون بھی ہے. اب اسی مٹی اور پانی سے، یہ سامعین کرام سوچنے کی بات ہے، بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے.
کہ آپ کہیں کہ میں جلدی جلدی بس وہ ایسی کوئی تیز رفتار ٹرین بنا دوں نا، ایسی بات نہیں ہوگی سامنے کا۔ تو اسی مٹی اور پانی سے آپ دیکھیں کیا کیا ہے اس میں۔ تیل، آج تیل کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اس میں تیل ہے، اور تیل جو ہے وہ روغن کا کام بھی دے رہا ہے، آپ کے سالن کا کام بھی دے رہا ہے۔ اب دیکھیں مٹی اور پانی سے تیل کوئی بنا سکتا ہے؟ بتائیے، نہیں بنا سکتا کوئی۔ ہم تو دیکھیں لفظ جو تخلیق ہے وہ ایک خالق ہے سامنے کا، یہ یاد رکھیں۔ جو بنیادی طور پہ تخلیق ہے وہ ایک، لیکن جو پھر ہم جو تخلیقات کر رہے ہیں وہ تو پھر بالواسطہ ہیں، اور یہ محتاج ہیں۔ ہم اپنی تخلیقات میں محتاج ہیں اسباب کے، اللہ تعالیٰ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ اسی مٹی اور پانی سے جناب ہم بن رہے ہیں، پودے اگ رہے ہیں، ان کو ہم کھا رہے ہیں۔ اس میں آپ دیکھ لیں، میں پھر سبزیاں ہیں، مٹی اور پانی سے سبزیاں ہیں، نباتات ہیں، اس سے پھل اور میوے ہیں، وہ سب ہم کھا رہے ہیں، اس سے پھر ہم مزید وہ انسان پیدا ہو رہے ہیں سامنے کرام۔ تو اچھا، پھر یہی مٹی اور پانی ہے سامنے کرام، اسی سے آپ اس کا سلسلہ پھیلاتے جائیں۔ ہزاروں انواع و اقسام کی سبزیاں، پھل، میوے، اجناس، کیا کیا چیزیں ہیں سامنے کرام۔ چلیں آگے چلیں، پھر جو اسی مٹی اور پانی سے جو سلسلہ چلتا ہے اس میں مویشی بھی ہیں ہمارے لیے، اونٹ، گائے، بیل، بھینس، بکری وغیرہ۔ تو یہ اس سے ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ اب اس میں ان سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دودھ بھی دیا، اونٹنی کا دودھ ہے، گائے کا دودھ ہے، بھینس کا دودھ ہے، بکری کا دودھ ہے، تو یہ سارے ان سے ہم دودھ لے رہے ہیں۔ اچھا، دودھ کا ایک ذریعہ، دودھ ہماری بنیادی ضرورت ہے سامنے کرام، غذا کی ضرورت ہے۔ اب وہ دیکھیں دودھ کیسے بن رہا ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے جانوروں میں عبرت ہے۔ اس پہ میں ابھی آتا ہوں عبرت پہ، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ یہ چار پائے مویشی ہمارے لیے سواری کا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اونٹ کو آپ ریگستانی جہاز کہتے ہیں، اور باقی جو گھوڑے وغیرہ ہیں اس سے آپ سواری کا کام لیتے ہیں۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، کشتی جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا ہے، سمندر کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مسخر کر دیا ہے، دریا سمندر، اس میں بڑی بڑی کشتیاں چلتی ہیں سامنے کا، بہت بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں سامنے کا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں سامنے کا۔ اب بات یہ ہے، جو عبرت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، ہمیں پیدا کیا ہے، ہم نہیں تھے اور پیدا ہو گئے۔ جس طرح کائنات نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، پھر کائنات جب بن گئی، ہم نہیں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارا سلسلہ شروع کر دیا حضرت آدم علیہ السلام سے، وہ سلسلہ آدم اور حوا، ان سے جو ہے سلسلہ چلا انسانیت کا۔ تو آپ دیکھیں اربوں میں ہیں انسان، اب دنیا کی آبادی جو ہے اربوں میں ہے، اور یہ لوگ نئے لوگ آ رہے ہیں اور پرانے لوگ جا رہے ہیں، نئے انسان آ رہے ہیں اور پرانے انسان جو ہے اپنا وقت گزار کے جا رہے ہیں۔ یہ ایک سلسلہ ہے ایسا، میں نے کہا تھوڑی توجہ کریں، یہ ایک سلسلہ ہے کائنات کا، اور یعنی یہ تخلیق کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ انسان پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، ہمارے اور ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان کتنا ہزاروں سال کا وقفہ ہے، ہزاروں سال ہو گئے ہیں ان کو وفات، لیکن اب وہ سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم یہ زندگانی کے اسباب مہیا کیے ہیں سامنے کرام۔ ہم یہ ایک الگ بات ہے کہ ہماری توجہ ظاہر کی طرف ہو گئی ہے اور ظاہری کو ہم نے اصل سمجھ بیٹھے ہیں اور ظاہری کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، وہ بات تو ایک الگ ہے۔ لیکن عبرت اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ سارا کام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ آئیں، ایک اور بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں،
ہم انسان جو بھی کام کرتے ہیں تو اس کا ایک نتیجہ اور ایک فائدہ اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. کوئی کام بھی، خواہ وہ بچہ کرے، بوڑھا کرے، جو بھی کرے، کوئی کام بھی جو بھی کرتا ہے تو اس کا ایک نتیجہ. مثال کے طور پہ آپ نے شہر میں ایک اپنے لیے دکان بنائی اور ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹل سٹور بنا دیا، سارا سامان لا کے اس میں رکھ دیا. اب آپ کا کوئی اس میں مقصد ہے کہ نہیں ہے کہ اس میں گاہک آئے گا، مال بکے گا اور منافع ہوگا؟ آپ کا کوئی یہ مقصد ہے اس میں کہ نہیں؟ یعنی ایک آدمی اگر ایک ڈپارٹمنٹل سٹور بناتا ہے، ڈپارٹمنٹل سٹور کیا ہے؟ 2 4 5 مرلے پہ وہ ایک ڈپارٹمنٹل سٹور 3 سٹوری 2 سٹوری جتنے بھی ہوں وہ بنا لیتا ہے، یا چلے کنال پہ آپ نے بنا لیا ڈپارٹمنٹ سٹور. لیکن آپ کا کوئی مقصد اس سے ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے ایک ہوٹل بنا لیا، عالی شان ہوٹل بنا لیا، اس میں ریسٹورنٹ ہے، ہوٹل ہے، کمرے ہیں رہنے کے، یہ وہ. اب آپ ہوٹل کو اسی طرح آپ چھوڑ دیں گے؟ مثال کے طور پہ آپ نے سارا اس کو فرنش کر دیا. تھوڑی توجہ کریں، مضمون مشکل نہیں ہے، آسان ہے. آپ نے سارا ہوٹل فرنش کر دیا، اس میں ساری چولہے یہ وہ. اب اس کے بعد آپ اس کو اسی طرح چھوڑ دیں گے کہ جو چاہے آئے کھائے اور رہے، اور آپ اس کا کوئی نہ حفاظت کریں گے اس کے بعد اور نہ اس کا خیال رکھیں گے؟ یہ اس لیے آپ نے بنایا تھا یہ ہوٹل؟ یا آپ نے اپنے لیے، آپ کا گھر نہیں ہے اور آپ مثال کے طور پہ سڑک کے کنارے رہ رہے ہیں، آپ نے ایک عالی شان گھر بنا لیا ہے، کنال کا 2 کنال کا. اب اس کے بعد آپ سارا فرنش کر دیا اسے سب کچھ، لیکن اس کے بعد آپ اسی طرح یعنی اس میں شفٹ نہیں ہو رہے اور آپ نے اس کو کھلا چھوڑ دیا، اس کو تالا بھی نہیں لگایا. ایسا ہو سکتا ہے؟ اور آپ اس سے غافل ہو گئے، بھول گئے. مکان بنایا اس کو بھول گئے، سٹور بنایا اس کو بنا کے سارا سامان ڈال کے اس کو بھول گئے، ہوٹل بنایا اس کو بنا کے کھول کے بس ایسے ہی رکھ دیا، اس کو بھول گئے آپ نے. ایسا ہوتا ہے کہیں؟ نہیں ہوتا. انسان جو کام بھی کرتا ہے اس میں اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. ایون ایک چند آدمیوں کا گروہ اگر ایک ڈاکہ ڈالتا ہے، مثال کے طور پہ ڈاکے کا پروگرام ہے، تو وہاں وہ بینک میں جا کے سب کو ہینڈز اپ کر کے اور سب ہینڈز اپ ہو جاتے ہیں یا اس میں بند ہو جاتے ہیں. ایک میں مثال بیان کر رہا ہوں، یہ بڑا سینسیٹیو مسئلہ ہے. وہ سب کو ہینڈز اپ کر کے ایک سٹور میں وہ بند کر دیتے ہیں اور خود جا کے وہاں چائے پارٹی کرنے لگتے ہیں. جس کام کے لیے آئے ہیں ڈاکے کے لیے، وہ اس سے غافل ہیں، اس نہ پیسے سمیٹ رہے ہیں، نہ اسٹرانگ روم میں جا رہے ہیں، نہ کچھ کر رہے ہیں. بس وہاں کہتے ہیں وہ کہ بھئی چائے لے آؤ، ہمارے لیے چائے لے آؤ، ہم نے بڑا کام کر لیا. ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ایسا. یعنی خراب کام، اچھا کام، جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے، اب توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی وسیع اور عزیز کائنات پیدا کی ہے، اور اس کے بینیفیشری جو ہیں وہ میں ہوں اور آپ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، عالم ارواح سے ہماری روح کو جسم عطا فرما دیا، ہمارے لیے تمام یہ مکان بنائے، زمین کو رہنے کے لیے ہمارے رہنے کے لیے قابل بنایا، فصلوں کی ترتیب بنا لی، میووں کی ترتیب بنا لی، اجناس کی ترتیب بنا لی اللہ تعالیٰ نے، سبزیوں کی ترتیب بنا لی، جانور جو ہمارے کام آتے ہیں ان کے پیٹوں میں دودھ بھی پیدا کر دیا. اور اس کو بس اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا. کائنات بنائی، اسباب زندگی زمین میں ہمارے لیے پیدا کیے، ہمیں پیدا کیا اور ہمیں بس چھوڑ دیا کہ جاؤ جس طرح مرضی ہے زندگی گزارو. نہ ہمیں کوئی ہدایت دی، بالفرض نہ ہمیں کوئی ہدایت دی، نہ کوئی رسول بھجوایا، نہ ہمارا کوئی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم کون ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے. اسی طرح ہم ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. عقل کہتی ہے، جاہل سے جاہل انسان یہ کہہ سکتا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یونیورسٹیوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ سوچیں، خود ہی سوچیں. اللہ تعالیٰ نے یہ سب نظام زندگی بنا کے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا.
خودرو گھاس اگتی ہے پھر آخر میں وہ سوکھ جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں نا بعض وقت یہ ہوتا ہے، یہ جوہر وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں خوبصورت پودے جو ہیں اگاتے ہیں، وہ اس کو پانی کے جو پودے ہوتے ہیں نا، جوہر ہوتے ہیں اس میں، اور پھر وہ تو کھانے پینے کے ہوتے نہیں ہیں، بس ایک خوبصورت شکل ہوتی ہے، اور آخر میں جب وہ موسم بدلتا ہے تو وہ سوکھ کے ختم ہو جاتے ہیں. خضرو گھاس اگتی ہے، اچھی لگتی ہے، پھول اگتے ہیں اس پہ، ایسے ہیں، اور بس موسم چلا جاتا ہے، بس وہ خشک ہو جاتے ہیں. کیا یہی بس طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ ہماری خلقت سے پھر غافل ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے، ہو نہیں سکتے. ہم نہیں کرتے، ہم کوئی کام ایسا نہیں کرتے. میں نے آپ کو بتایا ہم کوئی کام ایسا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے ہر عیب سے، ہر برائی سے. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ پاک ہے کہ وہ بے مقصد کام کرے، بے فائدہ کام کرے، فضول کام کرے. ہم نہیں کرتے. یہ بچہ جو لگا رہتا ہے 2 سال کا، کبھی کھلونے ادھر، کبھی برتن ادھر، کبھی اس کا بھی ایک بچکانہ ذہن ہوتا ہے، وہ بامقصد کام کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے کیسے یہ توقع؟ اور ہم دیکھیں، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں نا سامنے کی، اس میں ہمیں یعنی ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نہ تو کوئی خالق ہے، مالک ہے، نہ کوئی رب ہے. خضرو گھاس کی طرح ہم پیدا ہوئے ہیں، بس یہی زندگی ہے، اور خوب اچھی طرح اس کو کھا لو، پی لو، جی لو. کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں، نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے. ہم اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں. نہ توحید کو مانتے ہیں، نہ رسالت کو مان رہے ہیں، نہ آخرت کو مانتے ہیں، نہ جنت کو مانتے ہیں، نہ دوزخ کو مانتے ہیں، کچھ بھی نہیں. آپ دیکھیں نا، یہ دیکھیں، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. میں اور آپ تو ہم میں سے اکثریت میرے قارئین کی پاکستان میں. اب یہ جو سیاست کا کھیل شروع ہے، اب میری باری ہے، اب تمہاری باری ہے، اور ایک دوسرے پہ گندے الزامات ہیں. اور یہ کیا اسمبلیوں میں آپ نے اپنے اخلاق کا تماشا لگا رکھا ہے؟ یہ اخلاق ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے آیا ہوں کہ میں اخلاق کی تکمیل کروں. دین سارا اخلاق کا نام ہے، اور آپ کی جو کریم آپ بھجواتے ہیں، اپنا نچوڑ بھجواتے ہیں، وہ آپ کے اخلاق کا مظہر وہاں پیش کرتے ہیں. کاپیوں کو جس میں اللہ کا نام ہوتا ہے، کاغذوں میں اللہ کا نام لکھ، وہ ایسے ہوا میں پھاڑ کے اس کو اچھال دیتے ہیں. یہ مسلمان اسپیکر کے ڈائس کے آگے شور مچانے لگیں گے، دوسرے کو بولنے نہیں دیں گے. یہ آپ کے اخلاق ہیں، یہ آپ کی کریم ہے، یہ قومی اخلاق ہیں. سامنے کرام، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کوئی آسمان سے اترے ہوئے لوگ نہیں ہیں خراب، وہ میں ہوں اور آپ ہیں. یہ اخلاق ہے ہمارے. اور سارا زور آپ نے اسلام آباد کی طرف لگایا، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں آپ مصروف ہیں. 5 سال بعد جو ہے اچھی طرح آپ دیکھیں جلسوں میں کیا ہوتا ہے، بہتان، الزام تراشیاں، اور ایک دوسرے کی ٹانگیں، ایک دوسرے کی غیبت اور بہتان تراشیاں. اور کچھ ہوتا ہے اس میں؟ میرا لیڈر زندہ باد اور اس کا لیڈر مردہ باد. یہ اخلاق ہیں آپ کے. بہرحال میں یہ میری موضوع نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں. زبان حال سے ہم کہہ رہے ہیں کوئی مقصد نہیں ہے ہمارا، بس یہی دنیا ہے، اور جانوروں کی طرح رہو اور بس کھاؤ پیو عیش کرو. کچھ اور ہے ہمارے اس میں مقاصد میں؟ نہیں. بہرحال ابھی میں اس میں تھوڑا مضمون رہ گیا ہے، ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ 7 طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ.
فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ۔ We created above you 7 pathways and we are never heedless of the creation۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔